ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت، کرنا ہے جو کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالی دی بے بہا لا تعداد حمد و ثنا تو بعد
آقا دو جہاں سرور کون و مکان دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد اللہ الرحمن دی مقدس کلام قرآن پاک دے 17واں سپارہ سورۃ الحج دا ابتدائی مقام جو کہ اللہ دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے غصے دی اپنی ناراضگی دی شدت نو بیان فرمایا. اللہ تعالی دی ذات مہربان بہت ہے. اس دی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. لیکن جدوں معاملہ آਉਂਦਾ ہے عدل اور انصاف کا تے اللہ جیسا عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. بڑے لوگوں کی غلط فہمی ہے، لو جناب سانو اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے، اسی وہ نبی دی امت ہاں، رب نے پوچھنا ہی کوئی نہیں. کئی ایسے بندے اس بات کا واضح اقرار کرتے دوسرے کو دستے آ جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، پتہ نہیں کی ہونا ہے. حالانکہ جو کچھ ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیتا ہے. کوئی عہدے والی گل نہیں، کوئی لکی چھپی بات نہیں، بلکہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں جیڑی اللہ دی طرفوں میرے تے وحی نازل ہوئی ہوگی تے میں لوگوں دے سامنے بیان نہ کیتی ہوگی. میں اپنا پورا حق ادا کیتا ہے لوگوں دے سامنے باز کرن دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دا آخری خطبہ جمعہ حجۃ الوداع دا موقع ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں ایک ایماندار اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں. میں اپنی پوری ایمانداری دے نال تواڈے تک ہر پیغام اللہ کا پہنچا دیتا ہے. اگے انسان دی مرضی عمل کرنا نہ کرنا وہ اپنے مقدر اپنے نصیب ہے. کائنات امام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی پکڑ تو بچ جاؤ، عمل چنگے کریا کرو، ورنہ اللہ دی پکڑ چو تانوں کوئی بچا نہیں سکتا. بڑے لوگ کہندے نے نبی علیہ السلام دی ذات نے ساری سفارش کر دینی ہے، جن مرضی گناہگار ہوئیے اللہ نے سانو چھاڑ ہی دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اس بندے دی سفارش کراں گا جیڑا میریاں سنتاں تے عمل کرتا ہے. واضح حدیث نبی علیہ السلام دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، بہت سارے بندے جنہ دے چہرے چمک دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، جنت وال آن گے، انہاں دے سامنے دیوار ہو جائے گی. سوال کیتا جائے گا اے ظاہراً میری امت لگتی ہے وضو والے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ قیامت والے دن دور ہی پہچانیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے مثال دیتی، مسلم دی حدیث ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح گھوڑے بجے ہوئے نا اجڑ گھوڑیاں دا ہوئے دوروں گھوڑے پہچانے جاندے نے اے کالے رنگ دا ہے اے سادے رنگ دا ہے اے سرخ رنگ دا ہے اے جناب ڈبے رنگ دا ہے اے چٹے رنگ دا ہے جس طرح گھوڑے پہچانے جاندے نے نا کوئی بھلیکھا نہیں پیندا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح میں اپنی امت نو پہچان لواں آقا جی انہاں دا رنگ بدل جائے گا فرمایا نہیں انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے میں تو اپنی امت نو پہچان لاں گا لیکن آقا نے فرمایا کچھ بندے آن گے فرشتے انہاں دے سامنے دیوار کر دیں گے جب وہ دیوار ہو جائے گی نا پوچھا جائے گا اے تے میری امت لگ دی ہے تو فرشتے کہن گے سونیا بے شک تہاڈی امت دے لوگ نے پر انہاں نوں سزا ضرور ملے گی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے فرشتے کہہ رہے آقا جی انہاں نوں سزا ملے گی کیوں اس واسطے اے وہ لوگ نے جڑے تہاڈی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کردے رہے اگر بدعت کی سزا ملے گی تو میرے بھائی کسی دے حق نو نجائز ہڑپ کر جانا قبضہ کر لینا کسی دے حق دے اس کی سزا بھی ضرور ملے گی تسی اگر نماز چھوڑو گے اس کی سزا بھی ضرور ملے گی تسی اگر نبی پاک دیاں سنتاں نہیں اپناؤ گے پھر اس کی سزا بھی ضرور ملے گی کیونکہ بندہ انسان ہے یہ کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے واٹے کاٹے ہو جاندے نے لیکن اس چیز دی معافی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندیاں نو ویسے ہی معاف کر دینا اگر اللہ تانوں نکیا نکیا گناہاں تو پھڑن لگے نا تے تہاڈی زندگی دا ایک لمحہ بھی تہاڈے واسطے گزارنا مشکل ہو جائے اللہ فرماندے نے میں نکے نکے گناہ ویسے ہی معاف کر دینا لیکن کچھ گناہ ایسے کہ جنہ بھی اللہ سزا ضرور دے گا بندے بھلیکھے دے اندر نہ رہن لو جناب اسی تے بخشے ہی جانا ہے رب کئی گلاں عجیب جیاں کردے نے لیکن اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز دے نال اعلان کردا ہے میرے مالک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک نے نا بڑے اچھے انداز دے نال اعلان کر کے کیتا ہے فرمایا لوگو آؤ ذرا اللہ ذوالجلال تانوں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیڑی بات ہے آؤ ذرا قرآن سنیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ اپنے خالق دے کولوں ڈر جاؤ اس وقت تو ڈر جاؤ نا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ پاک فرماندے میں لوگوں اس وقت تو ڈر جاؤ نا جدو زلزلہ آئے گا اس وقت تو ڈر جاؤ نا جدو قیامت دا دن آئے گا اس وقت تو ڈر جاؤ نا جدو انصاف دا دن آئے گا اس وقت تو ڈر جاؤ نا
جدن فیصلے دا دن آئے گا اس وقت تو ڈر جانا جدو رب دی عدالت لگ جائے گی اس وقت تو ڈر جانا جدن اللہ غصے اندر ہون گے اس وقت تو ڈر جانا جدو اپنے بیگانے پر جاون گے اس وقت تو ڈر جانا جدو ماپے اولاد نو چھوڑ دین گے بہنا اپنے ویراں نو چھوڑ دین گیاں ویر اپنے ویراں تو جدا ہون گے کوئی بندہ تیری ضمانت نہیں دے گا کوئی بندہ تینوں ایک نیکی بھی نہیں دے گا کوئی بندہ تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکے گا آج دنیا کے اندر نہ لوگ بڑے طرح سے دیندے نے باپ اپنے بیٹے نو کہندا بیٹا میں تیرے سر تے ہاں ویر اپنے ویراں نو کہندے نے ویرا سی تیریاں باواں موجود ہاں پریشان نہ ہوویں اسی تیری کانڈ تے کھڑے ہاں یار کاروبار اندر نقصان ہو گیا ہے نا رشتے دار دلاسا دیندے نے پرا دا نقصان پورا کر دیندا ہے لیکن اللہ فرماندے نے اج ایک نیکی دی لوڑ پے گئی ہے قیامت والے دن ایک نیکی دی لوڑ پہ جائے گی نا بندہ در بدر جائے گا اپنی ماں کو جائے گا جواب مل جائے گا باپ کو جائے گا جواب مل جائے گا اپنے پڑھاوے کو جائے گا جواب مل جائے گا ہر طرف جواب ہی جواب نظر آئے گا کوئی بندہ ایک نیکی دینے واسطے تیار نہیں ہوئے گا جنہیں پرا تیری کانڈ پیچھے کھڑے نے نا ایک نیکی دنوں نہیں دے ونگے جنہی ماں تیرے تو جان قربان کر دیئے نا ایک نیکی دینے واسطے تیار نہیں ہوئے گی اللہ فرمان دینے لوگوں سب وقت تو بچ جاؤ نا میرے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کر دے سن میرے آقا فرمان دینے اے لوگوں اللہ کو دعا کریا کرو اللہ کو دعا کریا کرو نا اللہ ذل جلال دے کو دعا کریا کرو نا اللہ قیامت دن آوے نا سانو حساب کو بچا لینا اللہ حساب دے اندر ساڈے نال نرمی والا معاملہ اللہ پیش لے آنی میرے نبی دعا کریا کر دے سرنا اے اللہ سونے میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ سونے قیامت دا دن آئے نا حساب دے معاملے اندر ساڈے نال نرمی والا معاملہ لے آوی میرے نبی اکثر دعا کریا کر دے سن اللہ کو دعا وہی کریا کر دے سن آنا بیرا جڑی گل میں دسنا چاہنا اللہ فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں تینوں اڑدیاں نظر آن گیا اے بڑے بڑے پہاڑ جڑے نے نا روح دی طرح اڑدے نظر آن گے اللہ پاک دا قرآن بول کے کہہ رہے آئے اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاقا ليروا اعمالهم اللہ پاک فرماتے ہیں رب کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها ہر پاس زلزلہ آئے گا اے زمین تینوں حرکت کر دی نظر آئے گی زمین ہلتی نظر آئے گی او یار دنیا تے چھوٹا جہا زلزلہ آئے نا بڑا نقصان کر کے چلا جاتا ہے اور تسی خبراں بھی سن دے ہو نا
فلاں جگہ تے زلزلہ آیا، بڑیاں بڑیاں مضبوط بلڈنگاں گر گئیاں، فلاں جگہ تے زلزلہ آیا بڑا نقصان کر گیا، فلاں جگہ تے زلزلہ آیا پورے کا پورا پنڈ ہی تباہ ہو گیا، فلانی جگہ تے زلزلہ آیا بڑیاں بڑیاں عمارتاں گر گئیاں، حالانکہ بندہ بڑی مضبوط عمارت بناندا ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اے تے دنیا دا زلزلہ ہے نا، اے تے دنیا دے جھٹکے نے نا جڑے رب تھوڑے تھوڑے لگا کے اپنے بندیاں نوں دس دے بندیا اس بڑے جھٹکے تو بچ جانا، اس زلزلے کو بچ جانا۔ اج زلزلہ دنیا کراوے دور نہ جاؤ، اے 2005 دے اندر اے ساڈے بالا کوٹ اندر زلزلہ آیا، تیرے پاکستان اندر زلزلہ آیا، بڑے بڑے پہاڑ نیستوں نابود ہو جاندے نے، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں برباد ہو جاندیاں نے۔ او یار غور تے کریا کرنا، اللہ فرماندے نے میں رب دا فیصلہ، رب دا فیصلہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرماندے نے زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، بڑے بڑے پہاڑ روح دی طرح دے نظر آن گے، اے جویں انھیری دے وچ نا شاپر اڑدے نے، چھوٹے چھوٹے تیلے کھ اڑدے نے، اللہ نے فرمایا اس طرح تہانوں پہاڑ اڑتے نظر آن گے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن جناب پہاڑ بھی اڑ رہے نے، اللہ فرماندے نے بندہ ڈردا ڈردا کہے گا ہائے میرے نال کی بن گیا، میرے نال کی بن گیا۔ او یار دنیا دا زلزلہ آوے نا اسی ڈر جانے ہاں، لیکن جدوں قیامت دا زلزلہ آئے گا بندہ کہے گا ہائے میرے نال کی بن گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندہ ہائے ہائے کرے گا، ڈردا نظر آئے گا نا، لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے یومئذ تحدث اخبارها، بندے دے اعمال دے سامنے لے آندے جان گے، بندے دیاں کرتوتاں سامنے آ جان گیاں، نیکیاں بھی آ جان گیاں، بدیاں بھی آ جان گیاں۔ اج دے کہنا مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، میں جویں مرضی کراں کوئی روکن والا نہیں، میں جدے تے مرضی حکم جاری کر دیواں، حد جاری کر دیواں، لیکن اللہ فرماندے نے تیریاں نیکیاں سامنے آ جان گیاں، تیریاں بدیاں سامنے آ جان گیاں، بندہ ڈرتا پھرے گا، کامدا پھرے گا نا۔ اللہ پاک دا قرآن بول کے کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں انج بندے پھردے نظر آن گے جویں ایک بندہ نشئی بندہ نشے دی حالت دے اندر انہوں سمجھ نہیں آئے گی میں کیڑے پاسے جاواں۔ اللہ فرماندے نے یوم یوتر الناس سکارا وما هم بسکارا، انہوں نشہ چڑھیا نظر آئے گا، دو دے بندے نظر آن گے۔ اج کیڑی شے دا نشہ ہے، اج کیڑی شے دا نشہ ہے، کیڑی شے دا ڈر ہے نا۔ اللہ فرماندے نے وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اے اللہ دی طرف عذاب نا، رب دیاں سختیاں تواڈے ول آ رہی آوے، رب دے عذاب تواڈے ول آ رہے نے، ہن یوم حساب آ گیا ہے نا، ہن رب دے فیصلے دا دن آ گیا ہے نا، رب دی عدالت دے اندر ہر بندہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ پاک اپنی کرسی تے بیٹھے ہون گے نا، رب
منصف ہوئے گا نا بڑے بڑے بندے اللہ کی عدالت اندر آ جان گے نا جڑے دنیا دے اندر ظلم کمایا کرتے سن جڑے غریباں تے ظلم کرتے سن اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں مظلوم دی بددعا کو بچیا کرو نا کسی بندے دے جناب کسی مارے کو بددعا نہ دیا کرو اللہ میرے نبی فرما رہے نے آقا نے فرمایا مظلوم دی بددعا کو بچو آقا جی بچا کیے میرے آقا فرماندے نے لوگوں مظلوم دی بددعا اللہ دا عرش ہلا دیندی ہے نا پھر رب دی عدالت دے اندر لوگ آن گے نا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اج دنیا تے مولوی بن کے پھردا ہے اج حضرت صاحب بن کے پھردے نے بندے دے کپڑیاں تو نہ بندے دی پرسنالٹی تو لوگ عزت کردے نے فلانے مولوی صاحب نے پکڑی بڑی بڑی بنی ہے انہیں جناب ٹوپی چنگی پائی ہے نا انہیں سوٹ چنگا پایا ہے انہیں گھڑی چنگی لائی ہے نا انہیں جوتی چنگی پائی ہے نا لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو قرآن کہہ رہے ہیں دیکھو اج بندے نو اللہ نے سارے بھلیکھے بندے نے کر دیتے سارا رب نے جناب بھلیکھا بندے دا کر دیتا رب نے عقل دیتی ہے رب نے سمجھ دیتی ہے رب نے شعور دیتا ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون اللہ پاک فرماندے ہیں یہ لوگوں ذرا غور کرے آجے ایویں کسی مولوی دے کپڑے دیکھ کے نہ وہ دی جناب اتباع نہ کر لے آجے ایویں کسی دی ٹوپی چھپا دے کے نہ وہ دے مگر اندھی تقلید نہ کر لے آجے کسی پیر دی گھٹی یا پرسنالٹی دے کے نہ وہ دے آنکھیں نہ لگ جائے آجے بلکہ اگر مولوی دی گل سنو نا تحقیق کرنا کہ نبی نے آنکھیں آئی یا نہیں آنکھیں آئی اگر کسی پیر دی گل سنو نا قرآن دے مطابق گل کرے نا پھر مد لے آجے ورنہ اللہ کے دل قیامت کا دن ہوئے گا میں اپنی عدالت دے اندر بڑے بڑے مولوی کھڑے کر رہا گا بڑے بڑے عالم پکڑے جامن گے بڑے بڑے پیر پکڑے جامن گے آج بندہ کہندہ میں فلان قدیدہ مرید ہوں میں تو قیامت والے دن کچھ نہیں ہوئے گا میرے پیرہ میں بچا لینا ہے کوئی آندہ میں فلان دا مرید ہوں پیرہ دے نال اسی جنت اندر چلے جانا ہے لیکن اللہ فرماندے نے اے بندے غور کرنا اللہ نے یوم یزل تحدث اخبارها تیرا رجسٹر سامنے آ جائے گا رب کہے گا ادھر آنا ذرا اپنا حساب دینا رب کہے گا ادھر آنا ذرا میں نے اپنی زندگی دے معاملات کلیئر کر کے جانا اور بندے دے گناہ زیادہ ہوں گے سزا ملے گی اور یار میرے نبی نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ جڑے نے بہت سارے اپنے عملہ دی وجہ تو جہنم اندر چلے جان گے کیڑے عمل نے میرے آقا فرماندے نے کچھ ایسے بندے ہوں گے کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے نا صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد مولوی بڑے جان لگے نے بڑے بڑے پیر اللہ کی گرفت اندر آن لگے نے میرے آقا فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ ایسا ہوئے گا نا جنہوں جناب فرشتے پکڑ کے جہنم وال لے کے جا رہے ہوں گے
رب لوگو اینا کلو سوال کیتا جائے گا اے فرشتے ہو اے بندے ہو کیوں جہنم اندر لے کے جا رہے ہو کیوں آج اللہ بھی سختی اندر آ گیا رب بھی کیس اندر آ گیا فرشتے کہہ گے اللہ دے نبی جی اے او بندے نے جڑے تہاڈی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کر دے سننا اپنی مرضیاں کرنیاں لے جی انج کر لئیے کیڑی گل ہے یہ کیڑا ماڑا کام ہے کھانا اگے رکھ کے اسی قرآن ہی پڑھ دیں یہ کیڑی ماڑی شے ہے لو جناب ایک بندہ نماز پڑھدا ہوئے نماز اللہ نے فرمایا ایک رکعت دے اندر سجدے کرنے نے دو کنے کرنے دو بندہ تین کر لے کیڑی ماڑی گل ہے سجدہ ہی کرنا ہے نا حرج کیڑا رب دے سامنے چکیا ہے تے وچ سبحان ربی اعلی ہی پڑھنا ہے کیڑی گل ہے خیر ہے نہ میرے بھائی تیسرا سجدہ کرے گا گناہگار ہو جائے گا کیوں گناہگار ہوئے گا میرے نبی دی سنت دے مطابق عمل نہیں اسی طرح میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے بہت سارے بندے جہنم اندر سے بچا کو جائیں گے اے بھی تے نیکی ہے کیڑا حرج ہے یہ کوئی ماڑی گل ہے کئی بیبیاں ایسیاں میرے نبی نے فرمایا دو گروہ میں جہنم اندر زیادہ دیکھے دو گروہ کیڑے کیڑے آقا نے فرمایا بہت سارے مولوی پنجابی دساں علماء کرام مولوی حضرات جہنم دے اندر وجہ کی ہے سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کر دے سن کوئی نہیں جی خیر ہے یہ بھی ثواب دا کام ہے یہ بھی کر لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد دے اندر گئے تے لوکی نا کٹھے ہوئے 4 5 7 8 بندے کٹھے ہو کے نا او ذکر کرن دے تے ذکر اج میں ساڈے رواج بن گیا اچھی اچھی اللہ لا الہ الا اللہ بندے سر بھی مار دے نے بڑا وجد دے وچ بھی آوندے نے نبی پاک دے غلام نے آکھیا او یہ کی کرن دے اسی جی ذکر کرن دے ماڑی شے ہے ذکر نہیں جی بڑی چنگی شے ہے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اندر آپ نے کدی بھی انج ذکر نہیں کیتا تے تسی بدعت دی ملاوٹ کرن دے ہو حالانکہ ہے بھی مسجد ہے چنگی جگہ ہے ذکر بھی اللہ دا ہے چنگی گل ہے رل کے کرن دے نے چنگی گل ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا میری سنت نو زیادہ بدھونا نہیں ملاوٹ نہ کرے آگے اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے لوگوں اجے نبی دا زمانہ گزریا دیر نہیں ہوئی پورے بدعت دیاں ملاوٹاں شروع کر رہی ہیں اللہ 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 پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی مرضی کرتا ہے نا جیڑا بندہ اپنی مرضی کرتا ہے نا مغلہی ما تولا ونصلہ جہنم وساط مسیح اللہ پاک نے نبی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنی مرضیاں کرتا ہے دین دے اندر ملاوٹ کرتا ہے نا اپنی مرضی دے نال زندگی گزارتا ہے جدوں دل کیتا نماز پڑھ لئی جدوں دل کیتا چھڑ دیتی جدوں دل کیتا قرآن پڑھ لیا جدوں دل کیتا چھڑ دیتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں بچ جو انہاں گلاں کولوں علماء نے جہنم اندر میرے نبی فرماندے نے دیکھیا دوسرے نمبر پہ آقا فرماندے نے میں بیبیاں نوں میں عورتاں نوں جہنم اندر دیکھیا کیڑیاں بیبیاں جڑیاں جناب پردے دی پابندی نہیں کردیاں کیڑیاں بیبیاں جڑیاں مرداں دی مشابہت اختیار کردیاں نے کیڑیاں بیبیاں جڑیاں بندے دی نقل لاؤندیاں نے غصہ نہ کرے آگے آج بیبیاں چنگے کام اندر بھی بدعت دی ملاوٹ کر دیا نے ادھروں مولوی تقریر کرتا ہے ادھروں بی بی بھی تقریر کرتی ہے ادھروں مولوی دا انداز ادھروں بی بی دا بھی انداز آج کل بڑا رواج بن
گیا اہل حدیثاں دا بیڑا گرک ہو گیا بڑیاں بیبیاں جناب اپنے گھراں دے اندر ترس رکھ رہا کوئی بیبیاں میلاد پڑھ دیا کوئی بیبیاں مجلس پڑھ دیا کئی بیبیاں ترس کر دیا اور لوگوں شکل ایک نو تین رنگ دیتے گئے کہ جناب چیز بدعت کوئی ہے نا میلاد پڑھنے والی بی بی بھی جہنم اندر جائے گی بڑا سخت جملہ کہہ رہا نا لوگوں ذمہ واری نال کہہ رہا بڑی بڑی دور تک میری بات جائے گی مجھے پتہ میری ویڈیو بن رہی ہے مجھے پتہ جناب میرا لائیو پروگرام چل رہا ہے مجھے پتہ ساری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ضرور میری گل سن رہا ہے لیکن میں ذمہ واری نال کہہ رہا ہوں میلاد پڑھن والی بی بی بھی جہنمی ہے مجلس پڑھن والی بی بی بھی جہنمی ہے مولوی دی طرز دے اندر تقریر کرنے والی درس دینے والی بی بی بھی جہنمی ہے اور یار ادھر بی بی جناب منبر تے بیٹھی ہے آواز بار مرد اندر جا رہی ہے بی بی جناب عورت اندر بیٹھی ہے نا میرے نبی فرما رہے ہیں لوگوں عورت جیڑی ہے نا جماعت نہیں کرا سکتی اللہ تعالی میرے نبی نے فرمایا امام دی طرح جویں قاری جماعت کراندا ہے جویں حافظ جماعت کراندا ہے جویں مولوی جماعت کراندا ہے عورت جماعت نہیں کرا سکتی جویں مؤذن اذان دیندا ہے بی بی اذان نہیں دے سکتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے ہیں اگر حافظ قاری بھول گیا ہے نا بی بی اونچی آواز نال حکم نہیں دے سکتی جے ایویں کام بی بی نہیں کر سکتی پھر مولوی دی طرز اندر تقریر کیویں کر سکتی ہے مولوی آنگوں بیان کیویں کر سکتی ہے میرے نبی فرماندے نے آقا فرماندے نے کیا آقا فرماندے نے بی بیاں نوں کہہ رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے جمعہ پڑھنا آیا کرو مسجد اندر آیا کرو نا کیوں آیا کرو نا ایک عالم بیان کردا ہے او دا بات سنیا کرو ایک جناب مولوی تقریر کردا ہے او دی تقریر نوں سنیا کرو تے جے بیبیاں کر خیر جے مولوی کردا ہے میں بھی تقریر کر لینی ہاں جے مولوی کردا ہے نا میں بھی شعر پڑھ لینی ہاں جے مولوی نعت پڑھدا ہے میں بھی پڑھ لینی ہاں اور یار دور نہ جانا بریلوی مسلک دے بہت بڑے عالم دین جنہاں دی لوگ بڑی عزت کردے نے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ انہاں دے جناب بڑا پیارا فتویٰ جاری کیتا ہے فتاوی دے اندر لکھیا ہے آندے نے جیڑی بی بی میلاد پڑھ دیے جیڑی بی بی جناب باز کر دیے نا مولویاں دے وانگو جیڑی بی بی نعت پڑھ دیے او دی آواز بھار جاندی ہے اللہ انہوں جنت دی جناب ہوا بھی نہیں لگائے گا احمد رضا خان نے لکھیا ہے آندے نے لوگوں انجھے بی بیاں میلاد نہ پڑھیں احمد رضا خان نے لکھیا ہے بی بی نعت بھی نہ پڑھے کیونکہ دی آواز بھار جاندی ہے اللہ تعالی اور یار میلاد پڑھنے والی بی بی جہنمی ہے ترس دینے والی بی بی جنت اندر کے میں جائے گی لیکن ترس بھی انجھے کوئی نہیں میں ایک جگہ پہ نا کھول کے بیان کیتا بیبیاں دا مدرسہ میں انہوں نے کیا جی عورت دی شان بیان کر دی تے مولویاں نے ٹیٹ بڑا بنایا روائی جانا دکھ سنائی جانے مسئلہ نہیں بیان کرنا میں نہ واضح آکھیا میں کہا کوئی بی بی بالکل کسی مولوی دی طرف سے تقریر نہ کرے منع کیتا ہے نبی پاک نے میں نے ایک نے سوال لے کے بھیجا قاری صاحب صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آن کے مسئلے پوچھتے سن نبی پاک علیہ السلام نے کول جناب وصال تو بعد آپ کی وفات کو بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں مسئلے پوچھے جاندے سن آؤ میں ذرا قرآن دی روشنی اندر دساں میرے نبی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین
آقا فرماندے نے لوگوں نبی دیا بیویاں مسلمانہ دیا ماواں نے جنیاں نبی دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماواں لگدیاں نے ازواجہ امہاتہم آقا فرماندے نے لوگوں مومنہ دیا جناب ماواں کون نے نبی دیا بیویاں ماواں نے ماں دے کولوں بیٹا مسئلہ پوچھ سکدا ہے ماں دے کولوں امت مسئلہ پوچھ سکتی ہے لیکن اگر حضرت عائشہ نے مسئلہ بیان کیتا ہے کسے مولوی جناب جے میں ساڈے کر دے نے ایک لا کے پڑھ لیا ترس دے نال پڑھ لیا اما جی عائشہ نے انج نہیں کیتا اما جی نے بیبیاں کٹھیاں کر کے اونچا سارا جناب منبر لا کے بڑی ساری کرسی تے بیٹھ کے انج مسئلے نہیں بیان کیتے بلکہ جیڑا بندہ پوچھن واسطے آندا سی نا اما جی میں مسئلہ دسو نا اما جی مسئلہ دس دے دیا سر کیوں دس دیا سر نا میرے آقا فرماندے نے عائشہ نے میرے نال عمر گزاری ہے زندگی دا بہت سارا حصہ گزارے ہے عائشہ دی جوانی دی وجہ تو ایدہ دماغ بڑا حاضر ہے ایدے دیر اندر گل بہت زیادہ سے تو جاندی ہے انہاں اللہ نے دماغ کی فراغت دی ہے نا اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے مسئلہ کر دے سننا اما جی یاد کر لیا کر دیا سن اس طرح کا دے جناب صحابہ نے بیان کر دینا اے نہیں کٹھیاں ہو جو بی بیو آج فلانی بی بی نے تقریر کر دی حضرت عائشہ دی زندگی تو ایک دفعہ بھی ثابت نہیں انہوں نے انج کیتا ہوئے اللہ بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کردا ہے اما جی مینوں نا نبی پاک دے اخلاق دے متعلق کوئی گل دسو نبی پاک دے جناب کردار دے متعلق زبان دے متعلق کوئی گل دسو نا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مختصر جہا جواب دیتا ہے اور بڑا جامع جواب دیتا ہے دو گھنٹے بندہ گل کردا رہے واز کردا رہے نا لوگوں اس بات دا مول ہی نہیں دے سکدا انج بیان نہیں کر سکدا جویں اما جی عائشہ نے بیان کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اما جی فرمان دیا ہے اے میرے بیٹا کیا تو قرآن نہیں پڑھدا کیا تو قرآن دی تلاوت نہیں کردا آندے اما جی قرآن تے میں نظارنا پائنا وا فرمایا میرے بیٹے اے سارا قرآن اللہ نے نبی دی شان وچ نازل کر چھڈیا ہے سارا قرآن نبی دی شان اندر جامع جواب دیتا میری اماں نے میرے بھائیو ذرا غور کر دے جانا کیوں جہنم اندر بیبیاں جان گیا صرف اس وجہ کو کہ مرداں دی برابری کر دیا ہے مرداں دی مساوات اختیار کر دیا ہے میرے نبی فرمانے نے لوگوں بچ جو اللہ کے عذاب کولوں اللہ کی سختیاں دے کولوں بچ جاؤ نا اللہ جدو اللہ کا صحابہ چاہے نا کوئی نہیں جے بچا سکتا اللہ فرماندے نے رب دا قرآن کہندا ہے لوگوں بہت سارے گناہ ایسے نا جنہاں نوں رب ویسے ہی معاف کر دیندا ہے لیکن بہت ساری سختیاں ایسی ہیں جنہاں تو جناب دنیا اندر جنہاں دی سزا ملتی ہے اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ ہجرت کر کے گئے جناب چل دیا ایک جگہ پہ قافلہ پہچاندا ہے مسلمان پہچاندے نے حضرت ابو ذر نے انج مجمع ول منہ کیتا ہے جویں میرا تواڈے ول منہ ہے میں تانوں گل سنا رہا اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مجمع ول منہ کر لیندے نے آندے نے لوگوں گناہاں تو بچ جاؤ گناہاں تو بچ جاؤ نا کچھ گناہ ایسے نے کچھ جناب تواڈے عیب انج دے نا جنہاں دی سزا اللہ دنیا اندر دے دیندا ہے جنہاں دی سزا ضرور مل جائے گی نا کئی
کئی گناہ ایسے نے جنہاں کو بچ جو نہ بچو گے تو دنیا اندر سزا ملے گی، نہ بچو گے نا آقا علیہ السلام دا قرآن کہندا ہے اللہ تعالی سزا ضرور دے گا۔ اور واقعی میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماندے نے کچھ عمل بندیاں دے ایسے نے کہ جنہاں دی اللہ دنیا اندر ہی بندے نو سزا دے دیتا ہے۔ وہ کیڑے کیڑے عمل نے؟ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے بہت سارے صحابہ جنہاں نے اس واقعے نو بیان کیتا ہے، اور صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تقریر اس موضوع تے کی تھی۔ انہوں نے 5 ایسے گناہ دسے نے کہ جنہ دی سزا اللہ دنیا اندر ہی بندے نو دے دیتا ہے، دنیا دے اندر ہی انہوں نے سزا ملتی ہے۔ کیویں ملتی ہے؟ کیویں ملتی ہے؟ انشاءاللہ بشرط زندگی بفضل خدا یہ 5 چیزاں اگلے جمعے اللہ دی توفیق دے نال بیان کران گے۔ کوشش کر کے دوستو احباب وقت مقررہ تے تشریف لے آؤ اور اللہ کو دعا بھی کرو اللہ سانو سبنا نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔